کے بعد جانبین کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے کائنات کی روح اور کائنات کا سب سے قیمتی اور اہم مسئلہ توحید اور مسئلہ الہ ابتداءً اس کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت پر دلائل پیش کیے۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، کہ میرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سوال پیدا ہوا کہ یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی بھی کیوں الہ نہیں؟ حالانکہ شخصیات تو بہت ہیں اور بڑی قیمتی اور شان والی مقام والی شخصیات بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سب کی عزت احترام اپنی اپنی جگہ پر، لیکن الہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ یا اللہ آپ کے علاوہ الہ کوئی نہیں، حاجت روا اور مشکل کشا کوئی نہیں، آپ کے علاوہ ڈوبتی ہوئی کشتیوں کو پار لگانے والا کوئی نہیں، آپ کے علاوہ عزت اور ذلت کا مالک، آپ کے علاوہ اولاد دینے والا، آپ کے علاوہ کائنات کے سارے کام کرنے والا، ہر وقت ہر جگہ پر موجود اور حاضر ناظر کوئی نہیں، آپ کے علاوہ کوئی بھی جمیع ما کان ما یکون کا علم رکھنے والا کوئی نہیں، آپ کے علاوہ ہر وقت ہر ایک کی پکارے سننے والا کوئی بھی نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ الحی، میں اللہ ہوں ہمیشہ زندہ، اور میرے علاوہ جس کو بھی تم الہ بناؤ گے وہ سب کے سب کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو بھی الہ بناؤ گے، جس کو بھی مشکل اور حاجت میں پکارو گے، وہ سب کے سب مرنے والے، کوئی بھی ان میں سے بچنے والا نہیں۔ ہر چیز کے لیے اللہ رب العزت نے موت رکھی اور اپنے لیے صرف حیات رکھی۔ یہ دلیل ہے اللہ رب العزت کے الہ ہونے کی، کیونکہ جس پر موت آ جائے وہ کبھی بھی حاجت روا نہیں ہو سکتا، جس پر موت آ جائے وہ کبھی بھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، جس پر موت آ جائے وہ اپنے دربار میں آئے ہوئے کی باتوں کو سن نہیں سکتا، اپنے دربار پر آنے والوں کے حالات کو جان نہیں سکتا، نفع اور نقصان کا وہ مالک نہیں بن سکتا، کیونکہ موت نام ہوتا ہے خالص عاجزی کا، اور جس وقت موت آ جائے انسان جتنا بلند بھی ہو، جتنی بھی بڑی شخصیت ہو، جتنا بھی اس کا مقام اور مرتبہ ہو، وہ بیچارہ موت کے بعد اپنے کفن بھی خود نہیں پہن سکتا، اپنے کپڑے بھی خود نہیں اتار سکتا، اپنا غسل بھی خود نہیں کر سکتا، اپنی قبر میں بھی خود نہیں جا سکتا، ہر چیز میں محتاج ہوتا ہے۔ رونے والے رو رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کے رونے کی آواز کو، کسی کی چیخ و پکار کو، کسی کی آہ و بکا کو سن نہیں سکتا۔ اولاد روتی رہے، وہ اتنا عاجز ہو جاتا ہے مرنے والا کہ اپنی روتی ہوئی اولاد کے سر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا، بے شک جتنا بھی وہ رحم دل ہو۔ اس لیے موت نام ہوتا ہے عاجزی کا، اور اللہ رب العزت الحی ہمیشہ زندہ ہے اور موت سے پاک ہے۔ باقی ہر چیز کے لیے اللہ نے موت رکھی، اور کہیں فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، کہیں کل من علیہا فان، کہ اگر تم انسانوں کو ذی روح کو پکارو اس پر بھی فنا ہے۔ اگر کوئی کسی پرچی اور تعویذ کو حاجت روا سمجھے، کسی تعویذ کو اپنے لیے مؤثر بذات سمجھے، کسی تعویذ پہن کر یہ سمجھے کہ میری اولاد ہو جائے گی، فلاں کام ہو جائے گا، فرمایا نہیں، ہر چیز کے لیے فنا ہے، ہر چیز کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ پرچی بھی چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے، پرچی دینے والا خود بھی
ختم ہو جاتا ہے۔ ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے وہ خود بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی پرچی پر بھی امید نہ رکھ، کسی زندہ پر بھی امید نہ رکھ، کسی مردے پر بھی امید نہ رکھ، امید رکھ تو صرف اپنے اللہ پر، جو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اللہ کو صرف اس لیے پکارو کہ اللہ ہمیشہ زندہ، باقی ہر ایک کے لیے اللہ نے موت کا قانون رکھا۔ اللہ کے علاوہ موت سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، نہ کوئی جن بچ سکتا ہے، نہ کوئی فرشتہ بچ سکتا ہے، نہ کوئی نبی موت سے بچ سکتا ہے، نہ کوئی ولی موت سے بچ سکتا ہے، نہ حضرت جبرائیل موت سے بچ سکتے ہیں، نہ اسرافیل موت سے بچ سکتے ہیں، نہ حضرت میکائیل موت سے بچ سکتے ہیں، اور حتیٰ کہ نہ حضرت عزرائیل جن کی ڈیوٹی ہے روح قبض کرنا، وہ بھی موت سے نہیں بچ سکتے۔ اور حتیٰ کہ جو موت ہے قیامت کے دن اس کو بھی ایک جانور کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور یہ اشارہ ہے امت کے لیے کہ موت کو بھی موت ہے۔ یہ آگے حیات والے، حالانکہ اللہ نے ہر چیز کے لیے موت رکھی، اور آپ نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تحفہ ہوا کرتی ہے۔ اور یہ موت کو کیا سمجھتے ہیں؟ گستاخی۔ آپ نے فرمایا مومن کے لیے تو تحفہ ہے، ہاں اگر یہ مومن نہیں تو پھر ان کے لیے تحفہ بھی، مومن کے لیے تو تحفہ ہے۔ آپ نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ حیات دنیاویہ یہ مومن کے لیے دنیا کی زندگی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ آپ جو مرنے کے بعد بھی کہیں حیات دنیاویہ، حیات بالکل دنیاوی حقیقی حصی پوری روح واپس آ گئی، تو اب ان کی مرضی ہے۔ آپ نے تو فرما دیا تھا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کی پہلی دلیل یہی پیش کی کہ میں تمہارا الہ ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا میں ہوں، اور جس پر موت آ جائے وہ الہ اس لیے نہیں بن سکتا کیونکہ موت نام ہوتا ہے خالص عاجزی کا، موت نام ہوتا ہے خالص پریشانیوں کا۔ موت آدمی پر آ جائے تو یوں سمجھو محتاجیاں اس پر آ گئی، یوں سمجھو کہ اب وہ حاجت مند نہیں بن سکتا، کسی کا حاجت روا نہیں ہو سکتا، بلکہ خود حاجت مند ہے، کسی کے لیے مشکل کشا نہیں بن سکتا۔ اور اس لیے بھی کہ جس پر موت آ جائے وہ بیچارہ سننے کی طاقت نہیں رکھتا، دیکھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ فرمایا میں تمہارا الہ ہوں، اس کی دلیل یہ ہے کہ میں ہمیشہ زندہ، جب میں اللہ زندہ ہوں تو اپنے دربار میں آنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، اس کے حالات کو جانتا بھی ہوں، پھر نفع نقصان کا مالک بھی ہوں۔ باقی میرے علاوہ فرمایا جہاں جاؤ گے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ اموات غیر احیاء، زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کے درباروں پہ چلے گئے، مردوں کے مزاروں پہ چلے گئے، ان کے پاس جا کر تم اپنی کھوٹی قسمتوں کو کھری کرنے کے لیے حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر، ڈوبتی ہوئی کشتی کو پار لگانے والا سمجھ کر جن کو تم پکارتے ہو، فرمایا اموات، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مردہ ہیں۔ پھر مردہ یا تو فی الحال مردہ، یا فی المعال مردہ، یا دوامن مردہ۔ علامہ عثمانی نے لکھا اور علامہ عبد الماجد دریابادی نے تفسیر ماجدی میں لکھا، اور یہی چیز شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھی کہ مردے کی پھر تین قسمیں، لوگ بتوں کو پکارتے ہیں، فرمایا امواتن، یہ بھی مردہ ہیں، یعنی ہمیشہ کے مردہ۔ بت ایسے مردہ ہیں کہ ان میں کبھی زندگی آئی ہی نہیں سرے سے۔ اور اموات کا دوسرا فرد وہ ہے اموات، یعنی جو بزرگ مر چکے، جو انبیاء اولیاء فوت ہو چکے، جن کی قبروں پر گئے کھڑے ہو، جن کے درباروں اور مزاروں پر گئے کھڑے ہو۔ قرآن کہتا ہے اموات، یہ پہلے تو زندہ تھے، قیامت کے دن بھی زندہ ہوں گے، لیکن اموات فی الحال یہ کیا ہے؟
مردہ ہیں۔ یہ تیسری قسم، لوگ پکارتے ہیں حضرت جبرائیل کو تعویذوں پر لکھ کر یا جبرائیل یا میکائیل یا عزرائیل یا اسرافیل۔ لوگ پکارتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قرآن نے کہا امواتن، یہ بھی فی الحال تو زندہ ہیں لیکن فی المعال مردہ ہیں، یعنی ایک وقت آئے گا حضرت عیسیٰ پر بھی موت آئے گی، ایک وقت آنے والا ہے حضرت جبرائیل پر موت ہوگی، حضرت اسرائیل پر موت ہوگی، اسرافیل اور میکائیل پر موت ہوگی۔ اس لیے جن کو بھی تم پکارتے ہو، کسی کو لاسانی سرکار اور بڑی بڑی سرکاریں آج کر، اور ہر قسم کے پیر ہیں، کوئی پیر کرنٹ شاہ کر کے پکارو، پیر سرکٹ شاہ، ایک پیر ٹرانسفارمر شاہ، اور ایک پیر کا نام ہے پیر تھگڑ شاہ، عجیب عجیب پیر، اور ایک پیر کا نام آپ نے فیس بک پر دیکھو، اس پیر کا نام ہے پیر چمی شاہ، پیر کاکی تاڑ۔ یہ بزرگ ہیں نعوذ باللہ، یہ سب کا سب جھوٹ اور فراڈ اور اللہ کے ولیوں کی توہین۔ ایسا کوئی بھی اللہ کا ولی نہیں، کوئی شادی شہید، کوئی بٹھلا فقیر، کوئی تودے شاہ، کوئی کھوتے شاہ، کوئی فلاں فلاں، یہ سب چیزیں۔ فرمایا میرے علاوہ جن کو بھی تم پکارتے ہو، یا وہ ہمیشہ کے مردہ جس طرح کے بت ہیں، جس طرح کے تعویذ ہیں، یا امواتن، یا فی الحال مردہ ہیں، پہلے بھی زندہ تھے بعد میں بھی زندہ ہوں گے۔ انبیاء اور اولیاء فی الحال کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں امواتن فی الحال مردہ ہے، اور یہ کہتے ہیں پہلے بھی زندہ تھے، فی الحال بھی زندہ، اور قیامت کے دن بھی زندہ تھے۔ سانو مسلمان بھی آکھو، بدقیات انسانوں مسلمان بھی آکھو۔ اس لیے میرا بھائی قرآن کا واضح فیصلہ یہ ہے کہ پکارنا کس کو ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ ہی حاجت روا اور مشکل کشا اس لیے ہے کہ اللہ ہے ہمیشہ زندہ، باقی جس کو بھی پکارو ان کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور یہاں پر بھی ایک آدمی، چونکہ میں اکثر باوضو رہتا ہوں اس کا نام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ہے، اور ذائقہ کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا جہا زبان نال ٹچ کرو، بس ایک اے ذائقہ چکھنا ہے تھوڑا سا، آکے تھوڑا جہا ذائقہ چکھو قبر دے اندر وت جیندے۔ ماشاءاللہ دلیل تو ہوئی نا، تو اس نے عربی والا ذائقہ اور اپنا ذائقہ، کل نفس ذائقۃ الموت، صرف موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ زندگی۔ ان کو کہو کہ قرآن کہتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کافروں نے کہا کہ اللہ کا قرآن نہ سنو، ساریاں قصے سنو، کہانیاں، خواب، روایتاں، پمفلٹ، بزرگاں دے دستخط، سگنیچر اے سنو۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ، شور شرابہ کرو، قرآن کی وقت کو ختم کرو، لعلکم تغلبون، شاید کہ تم غالب آ جاؤ، قرآن کی آواز کو بے وقت بنا دو، درس قرآن کی اہمیت کو ختم کر دو، جو اللہ کا قرآن بیان کرے اس کو بدنام کر دو، جو اللہ کا قرآن بیان کرے اس پر فتوے لگا دو، جو اللہ کا قرآن بیان کرو اس کو مماتی کہہ دو، جو اللہ کا قرآن بیان کرو اس پر پتھری کے فتوے لگاؤ، جو اللہ کا قرآن بیان کرو اس کو کہو کہ یہ اکابرین کا دشمن ہے، بزرگوں کا گستاخ ہے، لعلکم تغلبون، یہ سارے پروپیگنڈے کرو شاید کہ تم غالب آ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسے کافروں کو ہم کیا کریں گے؟ نُذِيقَنَّ، ذائقہ چکھائیں گے عذاب کا۔ تھوڑا جہا ذائقہ چکھسن صرف ود والا جیندے، کیا معنی ہے کافروں کے لیے؟ فَلَنُذِيقَنَّ، تھوڑا سا ذائقہ چکھ کر پھر کافروں کی چھٹی ہو جائے گی۔ فَلَنُذِيقَنَّ، ہم ان کو ذائقہ چکھاتے رہیں گے، ایسا ذائقہ ہوگا کہ اس کا اثر کبھی ختم، اور بہت سارے ذائقے ہوندے نا جڑے آدمی نو بھول دے، نہیں ہمیشہ یاد ہوندے، تو اس لیے ذائقۃ الموت۔ اور اسی طرح قرآن نے کہا کہ کافروں کے لیے قیامت کے دن حکم ہوگا ذوق، اے کافر اب یہ جہنم کا عذاب چکھ۔ کیا مطلب ہے؟ تھوڑا جہا چکسی اوباما تو چھٹی ٹرمپ ہو رہا، تو ذوق کا معنی، ذائقے کا معنی یہ نہیں دنیا والا تھوڑا سا چکھ لیا پھر چھٹی ہو گئی، معنی یہ ہے ذوق، الامر للابقاء،
معنی یہ ہے کہ ذائقہ چکھتے رہو چکھتے رہو چکھتے رہو. جس طرح قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ایک مرتبہ پڑھ لی جان چھوٹ گئی، بلکہ ہر روز پڑھنی ہے، 5 وقت پڑھنی ہے، بار بار پڑھنی ہے. جس طرح وہاں پر وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اے میرے پیغمبر اپنے رب کی عبادت کیجئے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب وَاعْبُدْ کا یہ معنی نہیں کہ ایک مرتبہ عبادت کی بس پھر چھٹی، وہاں پر بھی وَاعْبُدْ، اس کو عربی میں کہتے ہیں الامر للابقاء، عبادت کرتے رہیے اللہ کی یہاں تک کہ کیا آ جائے؟ موت. جب موت آ گئی تو اس کے بعد عبادت، موت کے بعد عبادت کوئی نہیں. یہ کہتے ہیں موت کے بعد بھی عبادت. آپ نے فرمایا صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو، سنتیں پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو. آپ نے فرمایا لا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو کہ آپ کے گھر میں بھی نماز نہ ہو اور قبر میں بھی نماز نہ ہو تو آپ کے گھر قبر کی طرح بن جائیں گے. اس لیے آپ گھروں میں نمازیں پڑھتے رہو اور قبروں میں نمازیں نہیں ہوتی. اور یہ کہتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء قبروں میں زندہ اور نمازیں پڑھتے ہیں. ازرق ابن علی جیسے بے ایمان کی گپ شپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل یہ حدیث نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں. اور جہاں پر یہ روایت لکھی میں نے پہلے بھی بتایا، اسی کتاب میں اسی مصنف نے ایک صفحہ آگے کرو، وہاں پر لکھا ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40 لیلہ، کہ 40 راتوں کے بعد انبیاء کے جسم قبروں میں ہوتے ہی نہیں. اب ایک صفحے کو لیا رافضیوں نے، رافضی نے دوسرے صفحے کو لیا، انہوں نے اسی کتاب کے پہلے صفحے کو لیا، اور ہم نے اللہ کی کتاب قرآن کو لیا. قرآن کہتے ہیں یمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر موت کا فیصلہ کر دے اللہ، یمسک اللہ اس کی روح کو روک لیتے ہیں. یا اللہ امساک کا معنی کیا ہے؟ یہ بیچارے ویسے تو حکیموں سے دوائیاں بھی لیتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں امساک کسے کہتے ہیں. دوسری آیت میں سمجھایا کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض، اللہ نے آسمان کو روکا، والارض اور زمین کو روکا. مطلب یہ ہے یمسک کا لفظ اللہ نے آسمان کو روکا، وہ نیچے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. والارض، اور اللہ نے زمین کو روکا، مطلب یہ ہے زمین اوپر نہیں جا سکتی، آسمان نیچے نہیں آ سکتا. اس کا نام ہے امساک. اب یہ آیت سمجھ آئے گی یمسک التی قضا علیہ الموت، جس پر اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا. اب وہاں پر نہ اس کی روح نیچے آ سکتی ہے نہ جسم اوپر جا سکتا ہے. انہوں نے کہا روح نیچے آ گئی، اور جو بڑے رافضی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، جسم اوپر چلے گئی. ایک ہی کتاب ہے، ایک ہی مصنف ہے، اور دونوں میں راوی ازرق ابن علی ایک ہی راوی ہے. اب ایک جگہ وہ کہتے ہیں جسم اوپر چلے گئے، دوسری جگہ وہ کہتے ہیں نہیں، روحیں نیچے آ گئی. ہم نے کہا یہ بھی بکواس اور فراڈ ہے، یہ دوسرا بھی جھوٹ ہے. اللہ کا قرآن سچا ہے کہ جس پر موت آ گئی اب اس کا جسم اوپر نہیں جا سکتا اور روح بھی نیچے نہیں آ سکتی. تو یہ قرآن کا فیصلہ تھا. بہرحال کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کے لیے موت ہے. اللہ رب العزت کے لیے کیا ہے؟ ہمیشہ حیات ہے. اب یہاں پر بھی ایک مولوی صاحب اکثر نیٹ پر، اس بیچارے کو اور کچھ نہیں پتا، وہ کہتے ہیں مجھے ایک بندہ ملا، میں ایک بندے کو ملا، اس نے مجھ سے سوال کیا، میں نے یہ جواب دیا، فلاں نے یہ سوال کیا، میں نے یہ جواب دیا. اس نے مجھ سے پوچھا مفتی صاحب، میں نے کہا جی صاحب فلاں. اس کی تقریر میں نہ آپ کو قرآن ملے گا نہ حدیث ملے گی. بھائی قرآن بیان کرو، ضمناً اگر کبھی کبھار کوئی بات آ جائے کہ اس نے سوال کیا ہم نے یہ جواب دے دیا تو الگ بات ہے. اس کی ہر تقریر کا خلاصہ یہ ہے فلاں نے مجھ سے پوچھا، میں نے بتایا، اس نے یوں کیا، میں نے یوں کیا. وہ کہتے ہیں مجھے ایک مماتی ملا، حالانکہ ایسا کوئی بھی بندہ نہیں، سب جھوٹ ہے اس کا. اس سے اگر پوچھو نا کھلا ماں کی طلاق اٹھوا کر،
کہ آپ بتاؤ کہ کون بندہ ملا؟ کہتے ہیں کہ مماتی ملا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب حیات کو، زندہ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا حیون۔ وہ کہتے ہیں اب اللہ بھی زندہ اور آپ بھی زندہ، اب اللہ بھی سنتا ہے اور آپ بھی سنتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آپ مشرک ہو، ایک اشاعتی کی طرف سے سوال خود بنایا کہ اس نے مجھے کہا کہ آپ مردوں کو زندہ مانتے ہو لہذا آپ مشرک ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ پھر اللہ بھی زندہ ہے، آپ بھی زندہ ہو، پھر آپ بھی مشرک ہو۔ اللہ بھی سمیع ہے، آپ بھی سمیع ہو، اللہ بھی بصیر ہے، آپ بھی بصیر ہو، پھر آپ مشرک بن گئے۔ کہتا ہے پھر میں نے اس کو سمجھایا، کیا سمجھایا؟ سمجھ خود بھی نہیں آئی، حالانکہ اللہ رب العزت بھی زندہ، ہم بھی زندہ، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنی مثالوں سے نہ سمجھا، اللہ کے قرآن نے ہمیں یہ مسئلہ سمجھایا۔ سورہ شورى ہے 25واں پارہ اور اس کی آیت نمبر 11، فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ لوگوں اللہ کی طرح کوئی چیز بھی نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اللہ کی مثل نہیں، اللہ جیسی نہیں، اور وہو السمیع، اللہ ہے السمیع سننے والا، البصیر اللہ ہے دیکھنے والا۔ اب یہاں پر بندے کے لیے بھی ہے جعلناہ سمیعا بصیرا، بندے کو بھی اللہ نے سمیع بنایا، اور انہ هو السمیع، ہر ایک کی سننے والا بھی صرف اللہ۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی سمیع ہے، یہ تو بظاہر شرک لگتا ہے، لیکن اس مولوی بیچارے کو پتہ نہیں بے مشابہت کی اور بھی کوئی قسم ہے کہ نہیں۔ ایک مشابہت حقیقی ہوتی ہے، ایک مشابہت صرف لفظی ہوتی ہے۔ اب لفظ تو دونوں کے لیے سمیع کا ہے، لیکن مشابہت یہ من کل الوجوہ نہیں۔ اب اللہ کا سننا کس طرح ہے؟ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں بلا آلۃ، اللہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہے، اور ہم سننے کے لیے کس کے محتاج ہیں؟ کانوں کے محتاج۔ یہ ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں۔ اللہ جس طرح سنتا ہے اس طرح کوئی نہیں سنتا، جس طرح اللہ دیکھتا ہے اس طرح کوئی نہیں دیکھتا۔ ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، ہم سننے کے لیے قریب ہونے کے محتاج ہیں، ہم سننے کے لیے درمیان میں فضا اور ہوا کے محتاج ہیں، ہم سننے کے لیے تکیف کے محتاج ہیں، ہم سننے کے لیے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہ ہو اس کے محتاج ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ختم ہو جائے تو زندہ بندہ بھی سنتا نہیں۔ ہم سننے کے لیے محتاج کانوں کے ہیں یا نہیں؟ جو بندہ زندہ ہو اور اگلا ڈال دے پیٹرول، اب دونوں زندہ ہے نا۔ اب اندر والے نے اگرچہ آواز بھی دی بھی پیٹرول پا، اگلے نے ڈیزل ڈال دیا، بعض اوقات نہیں دیکھا، غلطی ہو گئی۔ اب وجہ یہ ہے کہ جب درمیان میں تھوڑا سا شیشہ آ گیا، اس کی رکاوٹ آ گئی، اب دونوں زندہ ہیں۔ 1 فٹ گاڑی نہیں، دل کی بند کوٹھری میں بھی اگر تصور کرو، کچھ خیال کرو، اپنے اللہ کو دل میں پکارو، اللہ دل کی آواز بھی سنتا ہے۔ تھوڑی سی آہستہ پکارو، اس کو بھی سنتا ہے۔ یعلم السر و اخفا، اگر کوئی راز ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو چیز ابھی راز نہیں بنی اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اللہ سننے کے لیے رکاوٹوں کا محتاج نہیں، کانوں کا محتاج نہیں، اللہ روح کا محتاج نہیں۔ ہم روح کے بھی محتاج ہیں، کانوں کے بھی محتاج ہیں، اور بندہ قریب ہو ہم اس کے بھی محتاج ہیں۔ بندہ اگر تھوڑی سی دور کھڑا ہو، آپ چیخیں بھی مارو تو وہ سنتا، حالانکہ دونوں زندہ ہیں، تھوڑا سا فاصلہ آ گیا وہ نہیں سنتا۔ لیکن قبرستان میں، قبرستان ہے اب 3 کلومیٹر کا، اس کونے پر کھڑے ہو کر آپ کہو گے السلام علیکم یا اہل القبور، اور 3 کلومیٹر کے آخر پہ جو قبر ہے وہ مردہ کس طرح سنے گا؟ بالفرض آپ کی بات مان لے کہ وہ زندہ ہے، اس قبر کے پاس اگر کسی زندہ آدمی کو بٹھاؤ وہ بھی تمہاری، 2 بندے نا کسی قبر کے، آپ ایک کنارے پر کھڑے ہو جاؤ قبرستان کے، اب قبر کے آخری کونے پر 4-5 آدمیوں کو بٹھاؤ، اور یہاں پر آپ زور سے کہو السلام علیکم یا اہل القبور،
اور جیندوں کو بھی زندہ کو بھی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ کہتے ہیں جو 5 بندے زندہ بیٹھے ہیں قبرستان کے آخری کنارے پہ، یہ باہر والے تو نہیں سنتے اور اندر والا؟ بڑی گال ہے بھائی، ایزی کو 5G علیحدہ لگی ہوئی، بڑی دور دور سے سگنل کیچ کرتے ہیں۔ اور میرے بھائی ان گندے عقیدوں سے نکلو، خدا نے تمہیں عقل دی ہے۔ اور احمد رضا خان بریلوی، چلو اس نے تو جواب دیا، اس نے کسی نے پوچھا کہ زندہ آدمی سنتا ہے چند فرلانگ کے فاصلے پر، تھوڑے سے فاصلے پر، جب مر جاتا ہے تو کئی کلومیٹروں پر کس طرح سنتا ہے مردہ؟ اس نے کہا بھی اصل گل ہے کہ مرن تو بعد کیپیسٹی ود ویندی، پہلے ہوندے 2GB والا کارڈ، مرن تو بعد لگ ویندے 64GB والا، اوپر سگنل کیچ کریں۔ اس نے کہا دور دور سے سنتا ہے۔ بھائی ہم زندہ آدمی بھی کسی کو پکاریں وہ قریب ہو تو سنتا ہے، تھوڑی سی دوری آ جائے تو وہ سنتا نہیں۔ اور ہمارا اللہ وہ ہے، آپ جتنی دور سے بھی پکارو اللہ سنتا ہے، اور اللہ تو دور ہے ہی نہیں۔ انہ سمیع قریب نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ آپ بند کمرے میں پکارو، بند گاڑی میں پکارو، اور بند دل کی کوٹھڑی میں تصور کرو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی سنتا ہے۔ تو یہ فرق واضح ہو گیا کہ مخلوق سننے کے لیے اسباب کی محتاج ہے اور اللہ سننے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں۔ اب اگر کوئی آدمی مخلوق میں سے کسی کو بھی بغیر اسباب کے سننے والا یہ عقیدہ رکھے گا تو یہ اللہ کی صفت سمیع میں شریک کرنے والا ہوگا۔ کسی نے کہا بت ہماری سنتا ہے، ہم نے کہا بت میں سننے کے لیے روح نہیں، بت میں سننے کے لیے کان نہیں، بت کے سننے کے لیے اسباب جب ختم ہو گئے، اب بت کے بارے میں سننے کا عقیدہ رکھنے والا کیا ہے؟ مسلمان ہے نا۔ اچھا اب ایک آدمی مر گیا، اب قبر میں اس کی روح واپس آ گئی۔ قرآن تو کہتے ہیں جب روح نکل گئی یمسک اللاتی، میں نے پہلے آیت پڑھی کہ روح نیچے نہیں آ سکتی اور جسم اوپر نہیں جا سکتا۔ اب اللہ نے روح کو روک لیا اوپر، اب بغیر روح کے مردہ سنتا ہے، تو یہ بغیر اسباب کے یا اسباب کے تحت ہے؟ ہم تو سننے کے لیے بھائی اسباب کے محتاج ہے، اور اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ جب اسباب ختم ہو جائیں، اسباب ختم ہونے کے بعد کوئی بھی سن نہیں سکتا۔ زندہ ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ امام الانبیاء سے اونچی آواز نہ کرو، کئی صحابہ بالکل آہستہ بولتے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے۔ اب مجلس بھی ایک ہے، اللہ کے نبی کے قریب بیٹھے صحابی بولتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے صحابی ذرا زور سے بولو، مجھے آپ کی آواز سمجھ نہیں آتی۔ اب زندہ اللہ کا نبی ہے، درمیان میں رکاوٹ بھی کوئی نہیں، پردہ بھی کوئی نہیں، صحابی بھی زندہ، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی پست آواز کی وجہ سے، سبب خفیف ہونے کی وجہ سے میں محمد الرسول اللہ آپ کی آواز کو نہیں سن سکتا، تھوڑا سا زور سے بولو۔ یعنی امام الانبیاء بھی سننے کے لیے اسباب کے محتاج ہیں۔ جب اسباب ختم ہو جائیں آپ بھی نہیں سنتے۔ اسی طرح ایک واقعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابو داود میں ہے، امام الانبیاء کی دعوت کرتے ہیں، آپ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا السلام علیکم یا اہل سعد، 3 مرتبہ سلام کیا۔ اس صحابی نے 3 مرتبہ جواب بھی دیا لیکن جواب آہستہ دیا۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا رسول، بالکل آہستہ سے جواب دیا، اللہ کے نبی کو جواب نہیں سنائی دیا۔ آپ واپس ہونے لگے، وہ صحابی دروازہ کھول کر آگے آ گیا، امام الانبیاء کو ملا، اس سے مسئلہ واضح ہوا آپ عالم الغیب بھی آپ کو نہیں پتا، دروازے کا پردہ آ گیا کہ اندر صحابی گھر میں ہے یا نہیں، ورنہ آپ کہتے کہ میرے صحابی اندر کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ جواب نہ دو بلکہ باہر نکلو۔ آپ واپس جانے لگے، امام الانبیاء جب نکلے وہ صحابی آگے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ آپ نے پوچھا کہ ہم تو واپس اس لیے جا رہے تھے کہ آپ گھر پہ موجود نہیں تھے۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں گھر میں تھا۔
آپ نے کہا اگر گھر میں ہوتے تو میرے سلام کا جواب تو دیتے۔ میں نے 3 مرتبہ سلام کیا۔ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں نے 3 مرتبہ جواب بھی دیا، آپ کا سلام سنا بھی، تو آپ نے فرمایا پھر آپ کا جواب مجھے کیوں نہیں سنائی دیا؟ حالانکہ آپ زندہ اندر سن سکتے ہیں تو میں بھی باہر سن سکتا تھا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ تب سنتے اگر میں سنواتا، میں نے جواب تو دیا لیکن آہستہ آواز میں دیا۔ آپ نے پوچھا کہ آہستہ کیوں؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آج میرے لیے، میری بیوی بچوں کے لیے دعا کرنے والی شخصیت کوئی عام نہیں تھی، کوئی عام پیر اور فقیر نہیں تھا، آج مرشد کامل ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلے السلام علیکم یا اہل سعد، اے سعد کے گھر والوں آپ آباد رہو، شاد رہو، اللہ آپ کو خوشیاں مبارک کرے، تو اگر میں زور سے جواب دے دیتا آپ نے دوسری مرتبہ تو سلام نہیں کرنا تھا۔ میں نے کہا آہستہ جواب دوں، کم از کم امام الانبیاء 3 مرتبہ تو ہمارے لیے دعا کر دیں۔ اس شوق کی وجہ سے میں نے ایسا جواب دیا، تو مسئلہ سمجھ آ گیا کہ اگر درمیان میں رکاوٹ آ جائے، سبب ختم ہو جائے، دروازے کا پردہ آ جائے، دیوار کا پردہ آ جائے، زندہ اللہ کا نبی بھی اندر والے کے نہ حال کو جان سکتا ہے نہ اس کی آواز کو سن سکتا ہے۔ یہ فرق ہے خالق اور مخلوق کے سننے میں، یہ فرق ہے اللہ اور عوام کے سننے میں، یہ فرق ہے اللہ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں۔ اللہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں، روح کا محتاج نہیں، رکاوٹوں کا محتاج نہیں، اور ہم سننے کے لیے ان چیزوں کے محتاج ہیں۔ تو اس لیے یہ فرق واضح ہو گیا۔ اب جو آدمی اللہ کی طرح بغیر اسباب کے کسی کے لیے بھی سننے کا عقیدہ رکھتا ہے تو یوں سمجھو اللہ کی صفت سمیع میں شریک کرتا ہے کہ اللہ بھی بغیر روح کے سنے، ہمارا حضرت صاحب بھی بغیر روح کے سنے، اللہ بھی سننے کے لیے روح کا محتاج نہیں، ہمارا بھگوان بھی سننے کے لیے روح کا محتاج نہیں۔ تو اب اس نے بھگوان کو، اپنے بزرگ کو، اپنے اس قبر کو اور اس دربار اور مزار والے کو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ اب اس لیے ہم سنتے تو ہیں لیکن سننے کے لیے محتاج ہیں اسباب کے، اور اللہ سننے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں سے انشاءاللہ پھر ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ قرآن و سنت پر عمل